کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز میں تکبیر اولیٰ میں دونوں ہاتھ کو اٹھا کر آپ نے نماز شروع کی اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کو کان کے قریب لے کر گئے۔ اس کا مطلب یہ حدیث کا یہ بھی ملا کہ ہاتھ اتنے نہیں اٹھانے، کانوں کے قریب انگوٹھا لے کر گئے، اور حضور اپنے دونوں ہاتھوں کا دونوں انگوٹھے کانوں کے قریب لے کر گئے، اور اس کے بعد آخر نماز تک حضور نے کسی تکبیر میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ان حوالوں کے ساتھ میں آپ کو یہ حدیث سنائی ہے کہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں حضور نے پھر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس جمعے کو بھی ہمارا ٹاپک اگلے جمعے کو بھی جائے گا۔ تو حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کے بعد پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھایا، پھر حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب یہ میں نے اتنے حوالوں کے ساتھ اور پائے کہ محدث آج یہ جو میں نے حدیث امام ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا ہے نا، یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ ماخذ ان کی جو کتاب ہے وہ ماخذ حدیث کی کتاب ہے، اور المصنف ان کی کتاب کا نام ہے۔ المصنف اس دور میں سنن کو کہتے تھے، جس طرح سنن ابو داؤد آپ کہتے ہیں، یہ بعد میں سنن نام تبدیل ہوا۔ تو امام انہوں نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، یہ ماخذ حدیث میں آتے ہیں، ان کا دور آتا ہے۔ اس کے بعد اب سنیں دوسری روایت، اور یہ امام طحاوی لائے ہیں۔ امام طحاوی کا میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ امام طحاوی وہ ہیں کہ امام ذہبی نے ان کی تعریف کی ہے۔ امام ذہبی کون ہے؟ جو اصول حدیث بیان کرتے ہیں، حدیثوں کی سندوں پہ بحث بیان کرتے ہیں، جن کی سیر النبلا ہے، اعلام النبلا ہے جن کی کتاب، وہ امام ذہبی بیان کرتے ہیں، اور ان کا تذکرۃ الحفاظ بھی ہے۔ جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے طبقات پہ کام کیا ہے، وہ ان کی تاریخ پیدائش جو لکھتے ہیں وہ 237 ہجری لکھتے ہیں۔ کس کی؟ امام طحاوی کی۔ وہ امام طحاوی حدیث لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد آخری نماز تک حضور نے کسی نماز میں کسی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پہلی تکبیر میں حضور نے ہاتھ اٹھایا، کسی باقی تکبیر میں آخر تک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ تو تھی، میں نے طحاوی کا حوالہ دیا۔ اب دوسرا حوالہ سنیں، یہ سیاستہ کا بھی حوالہ ہے، امام نسائی نے بھی لکھا ہے، اور یہ حدیث سنا کے میں اکتفا کروں گا، کیونکہ آگے پھر اگلے جمعے کو چلیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ 3 جمعے ہو جائیں گے ہماری رفع یدین کے موضوع پر۔ یہ امام نسائی نے لکھا ہے۔ امام نسائی کی آپ نے حدیث نمبر دیکھنی ہو تو 441 بھی دیکھتے ہیں اور 388 بھی دیکھنا۔ اسی طرح امام ترمذی نے لکھا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں، خود محدث میسین میں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور امام ترمذی کی حدیث 257 نمبر ہے، اور ابو داؤد کی حدیث ہے 748 نمبر کی، اور امام احمد نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے 441 نمبر میں۔ یہ حدیث کی نمبرنگ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ حدیث وہ ایک ہے، الفاظ آگے پیچھے ہوں گے، مفہوم یہی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اور یہ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں نا، ابھی میں اس طرف آؤں گا آپ کے سامنے۔ اصل بات جو یعنی یوں سمجھے جو پالش کرتی ہے نا ہمارے مسلک کو، وہ باتیں بات کی ہیں۔ وہ باتیں یہ ہے کہ مولا علی نے حدیث بیان کی رفع یدین پہ، خود کیوں نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے رفع یدین پہ حدیث بیان کی ہے، خود کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا؟ وہ بحثیں ہیں۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر آپ جو ہے حضرت مالک بن حویرث کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ مالک بن حویرث نے تو حدیث سجدوں میں بھی رفع یدین کے لائے ہیں، وہ کیوں نہیں آپ کرتے؟ پھر یہ ساری بحثیں جو ہے نا یہ تحقیقی ہیں۔ لیکن ابھی سنیں عبداللہ ابن مسعود کا مقام، جن کو فالو کیا ہے امام ابو حنیفہ نے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کا مقام سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس حدیث کا مقام کیا ہے۔ پھر باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم اس بحث کو جاری رکھیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات ہیں، بعض لوگوں نے ان کو ابتدائی مسلمانوں میں 6 نمبر پہ گنا ہے،
اور بعض نے یہ عبداللہ ابن مسعود کو 8ویں نمبر میں گنا ہے حضور کے صحابی جو مسلمان ہوئے. اور پھر بعد ابو بکر صدیق کا بھی دور دیکھا. یہ نہیں کہ پہلے آپ کا مثال ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو بکر صدیق کو بھی رفع یدین نہ کرنے کے آپ نے حدیث بیان کی اور حضرت عمر کا بھی نہ کرنے کی بیان کی. انہوں نے بعد کا دور بھی دیکھا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جب ابو بکر صدیق مسلمان نئے ہوئے, ابھی 6 مسلمان تھے یا 8 7 مسلمان تھے یا 5, کسی نے 6 بھی لکھا ہے, کسی نے 8واں بھی لکھا عبداللہ ابن مسعود کا, جو رفع یدین نہ کرنے کے قائل تھے. عبداللہ ابن مسعود کے پاس سے حضور اور ابو بکر صدیق گزرے. اس وقت یہ چھوٹے ینگ عمر میں تھے, بکریاں چرا رہے تھے. بکریاں چراتے ہوئے حضور اور ابو بکر صدیق وہاں سے گزر رہے تھے. آپ کو بھوک لگی, پیاس لگی, ان کے پاس گئے. ابو بکر صدیق کہا برخودار ہمیں دودھ پلا. اس نے کہا میں خیانت نہیں کر سکتا, یہ یعنی میری نہیں ہے, میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا, میں آپ کو نہیں پلا سکتا. اور یہ بات نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی پیاری پسند آئی. حضور نے پھر اس کو کہا گیا کہ اچھا تو اس طرح کر, وہ بکری ہمیں دے جو دودھ والی نہیں ہے, جو ابھی حاملہ بھی نہیں ہے, یعنی وہ بکری چونکہ ابھی دودھ دیتی ہی نہیں ہے, اس میں مالک کے ساتھ کوئی بھی بے انصافی نہیں ہوگی. وہ بکری جو دودھ نہیں ابھی دیتی, ابھی یعنی کم عمر کی ہے, ایسی بکری جو ابھی یعنی حاملہ نہیں ہوئی, تو وہ بکری ہمیں دے. اس بندے نے پھر وہ بکری حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ بکری دی. حضور اس پہ ہاتھ پھیرا تو بکری میں دودھ آ گیا. حضور نے وہ دودھ خود بھی پیا, ابو بکر صدیق کو بھی, عبداللہ ابن مسعود کو بھی پلایا. پھر حضور نے ہاتھ پھیرا اور وہ پہلی حالت میں فرمایا ہو جا, اور وہ پہلی حالت میں ہوگی, یعنی اب دودھ نہ دینے والی بن گئی. تو اس طرح وہ دودھ دیا. اب وہ متاثر ہو, وہ مسلمان ہوئے. پھر ان کا مقام کیا ہے یہ بھی سنی. حضور عبداللہ ابن مسعود کا مقام اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے. حضور نے فرمایا جب تم قرآن لو تو ان 4 بندوں سے, یعنی بلا سوچ سمجھ ان 4 بندوں سے لے لو. حضور نے کہا ان 4 بندوں سے لو. اس میں پہلا نام حضور نے عبداللہ ابن مسعود کا لیا. قرآن کے معاملے میں, کیونکہ قرآن صحابہ سناتے تھے, ایک دوسرے کو بتاتے تھے یہ قرآن ہے. اب تو لکھا ہوا آپ کو سب مستند ہو گیا ہے نا, کتابی صورت میں آ گیا ہے. اس کو کبھی کتابی صورت میں نبی پاک کے دور میں تو نہیں تھا. کہا ان سے دو. عبداللہ ابن مسعود کا نام پہلے میں لیا. کیا مقام ہے؟ جنگ بدر میں حضرت معاذ اور معاویہ نے ابو جہل کو قتل کیا, لیکن ابھی جان سے نہیں مرا تھا, وہ زخمی پڑا ہوا تھا, تلوار وہ پڑی ہوئی تھی. عبداللہ ابن مسعود وہاں سے گزرے نا, آپ نے دیکھا تلوار ابو جہل کی اٹھائی تو ابو جہل بول پڑا کہ وہ بکریاں چرانے والے, وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے, کیونکہ آپ چراتے تھے پہلے. ان کو باز رکھنے کی کوشش کی, آپ نے وہی تلوار اٹھا کے اس کا سر کاٹا, مارا. ان کو مارنے میں آج معاذ اور معاویہ ہے, اور سر کاٹ کے اس کی تلوار بھی اور اس کا سر بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا. اور حضور نے بھی وہ تلوار حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے کر دی. ایک مرتبہ ایک اور بات بتاؤں, لطیفہ بھی ہے اور ان کا مقام بھی ہے. امام نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے ان کو پیلوں کی درخت پہ چڑھایا, مسواک لینے کے لیے یا کسی کام کے لیے, کوئی چیز اتارنے کے لیے چڑھایا. اور یہ حدیث بخاری نے بھی مقام لکھا ہے. یہ جو میں سنا رہا ہوں امام بخاری نے بھی لکھا ہے. ان کا مقام, صحابہ کے مقام میں عبداللہ ابن مسعود کا مقام دیکھنا. جب درخت پہ چڑھے نا تو کم سے عمر تھی, تھوڑی کم تھی, جب اسلام لائے تھے تو آپ کی ٹانگ سے تھوڑا سا کپڑا ہٹ گیا تو صحابہ سارے ہنسنے لگے. حضور کے ساتھ جو تھی نیچے کھڑے تھے وہ ہنسنے لگے. حضور نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ نے کہا پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر. عبداللہ ابن مسعود کمزور تھے, پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے صحابہ. حضور نے جو مقام بیان کیا وہ سنیں. حضور نے کہا صحابہ اس کی ٹانگوں کا میزان عمل میں ویٹ اتنا ہے جتنا احد پہاڑ کا بھی نہیں ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جو اتنے پائے کے ہیں. حضور نے فرمایا ان سے قرآن بھی لے لو, اور تم حدیث کی بات کر رہے ہو. یہ ابن مسعود ہیں جو حدیث لائے ہیں. ایک انہوں نے حدیث لائی حضور کے عمل والی, دوسری حدیث لائی ابو بکر صدیق کے عمل والی, تیسری یہ حضرت عمر کا بھی عمل بیان کرتے ہیں رفع یدین نہ کرنے کا, اور پھر خود بھی اور اللہ کے لفظ سے کرتے ہیں کہ اللہ خبردار ہو جاؤ, خبردار ہوشیار ہو جاؤ, سنو میں تمہیں نبی کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں. یہ طریقہ انشاءاللہ بھی اس سے آگے حدیث اگلے جمعے کو چلے گی, کیونکہ ابھی بھی ہمارا موضوع کمپلیٹ نہیں ہوا.
یہ چونکہ یہ باریکیاں بتانی اس لیے ضروری ہے کہ آج کل لوگ گمراہ کر رہے ہیں رفع یدین کا معاملہ لے کر، اور ادھر ادھر سے اب حد ہو گئی ہے. آپ دیکھیں میں آخری بات کرنے لگا ہوں، حد ہو گئی ہے. امام بخاری کا میں نے آپ کو کیا بتایا کیا دور ہے؟ امام بخاری کے 5ویں سٹیپ پہ جا کے امام ابو حنیفہ استاد بنتے ہیں، اتنے اوپر جا کے. ایک بندہ مجھے فیس بک پہ جب میں نے پوسٹ چڑھائی کہ آج رفع یدین کا موضوع ہوگا، ابھی تقریر نہیں چڑھائی، اس نے لکھا ہوا نیچے، یعنی اس کا اعتراض یہ تھا امام ابو حنیفہ یہ کیوں نہیں سیاستہ کو فالو کرتے تھے. میں نے لکھا میں تیرے اس تحقیق پہ صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں. یار آپ خود سوچیں، آج میں آپ پہ اعتراض کروں، آج میں پھر میرے علی شاہ صاحب پہ اعتراض کروں، وہ آپ کے کہنے پہ کیوں نہیں چلتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کس دور میں گزرے، امام بخاری بعد کے آئے. سوال تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا یہ کیوں نہیں ان کو فالو کرتے تھے، تم یہ کہتے ہو وہ ان کو کیوں نہیں فالو کرتے تھے. میں یہی کروں کہ لوگوں کے دماغوں میں غلط باتیں ڈالی گئی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں عقائد کیا ہے. نیٹ کا دور ہے، آپ گوگل میں سرچ کریں امام ابو حنیفہ کا دور کون سا ہے، آپ گوگل میں سرچ کریں امام بخاری کا دور کون سا ہے، آپ صرف ان کی تاریخ پیدائش ہی نکالیں، آپ کو سب مل جائے گا. امام ابو حنیفہ سے اوپر کا کوئی بھی نہیں، تمام محدثین تمام ائمہ میں ان سے اوپر کا کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر آپ جب ایک کوئی فالو کر لیں یا دفعہ یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو پھر اس کو کیوں نہ چنیں جس نے صحابہ کا دور بھی پایا، مقام تابعیت پر بھی ہے، حضور کی آل پاک سے بھی فیض حاصل کیا، اور جس نے عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابہ سے لی. اچھا اس میں ایک فرق یہ بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کو عمل بھی سکھاتے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حدیث بیان کرتے ہیں عمل اور ہے، مولا علی جو حدیث بیان کرتے ہیں عمل اور ہے. مولا علی حدیث رفع یدین والی لائن کو خود نہیں کرتے تھے. اب اس پہ بحث اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.